نماز میں خشوع کیسے لایا جائے؟ خشوع کے معنی ہیں دل کا جھک جانا اور گڑ گڑانا، عاجز ہو جانا۔ نماز میں جب تک ہم اللہ کے سامنے نڈھال نہ ہو جائیں، خود کو دل و دماغ سے جھکا نہ لیں، ہماری نماز میں خشوع نہیں آ سکتا۔ خشوع کیسے پیدا ہوتا ہے؟ خشوع خشیت سے پیدا ہوتا ہے۔ خشیت سے پیدا ہوتا ہے۔ خشیت کے معنی ہیں غیب و غصہ، ناراضگی، ڈر، خوف۔ جب تک ہمارے دل میں خشیت الہی نہیں ہوگی، ہم کبھی خشوع حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ایسا شخص جو ناراضگی یا غصہ کر کے ڈر سے آزاد اور نا واقف ہو، اس کا دل ڈر سے کیسے واقف ہوگا؟ اور پھر اس کے ڈر کے نتیجے میں اس سے بچنے کی تمنا کیسے پیدا ہوگی؟ اب سوال یہ ہے کہ خشوع کیسے پیدا کیا جائے؟ نماز میں خشوع پیدا کرنے کا سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا شروع کر دیں۔ وہ ذات کون ہے جس کے حضور پیش ہونے جا رہے ہیں؟ ہم اللہ سے جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم نماز میں سرسرا اللہ کی حمد اور اس سے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کیا مانگ رہے ہیں، کیسے تعریف کر رہے ہیں اپنے اللہ کی، تب خشوع کیسے آئے گا؟ آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کا مطلب آپ خود ہی نہیں معلوم۔ آپ تو مذاق بنا رہے ہیں اپنے اور اللہ کے تعلق کا۔ پتہ ہے سورۃ النساء کی آیات نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے اہل ایمان، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ پوری طرح سمجھ لو کہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہو۔ پتہ ہے اس آیت میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نشے کرنے والوں کی طرح نہ ہو جاؤ، جن کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ پورے ہوش و حواس سے اسے سمجھ کر اپنے اللہ سے بات کرو۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ بندے کا نماز میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا وہ اس کو سمجھ کر ادا کرے۔ تو ہمیں سب سے پہلے نماز میں کہی ہر بات کا مطلب جاننا ہوگا اور ہمیں اپنی نماز میں خشوع محسوس کرنا ہوگا۔ اپنی نماز میں خشوع نماز میں محسوس کریں۔ پھر جب ہم جو الفاظ ادا کر رہے ہوں گے، ہم ان کے مفہوم کی گہرائیوں میں جا کر اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے، اور تب ہی تو ہم اس سے بات کر سکیں گے۔ جب تک ہمیں محسوس نہ ہو کہ کوئی ہمارے ساتھ ہے، ہم اس سے بات کیسے کر سکتے ہیں؟ پتہ ہے مسند احمد کی حدیث نمبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا، خبردار، یقیناً جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اب اسے چاہیے کہ وہ سرگوشی کے کلمات کو سمجھنے میں وہ اپنے رب سے رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا تحفہ نماز کی صورت ہے، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، تو ہمیں خشوع کے مسائل کے حل کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی جانا ہوگا، ہمیں احادیث سے مدد لینی ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اس کا نصف ہمارے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو سوال کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاتحہ پڑھو۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ جب بندہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری شان بیان کی ہے۔
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اگلی آیت میری اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس آیت کے دوسرے جملے کو اپنے بندے کے لیے پاتا ہوں اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا ہے۔ جب ہم پورے دل سے کسی سے گفتگو کریں اور وہ ہماری ہر بات کا جواب دے تو کتنا دلکشش احساس ہوتا ہے۔ کیا وہ ہو اگر اللہ تمہاری ہر بات کا جواب دے؟ جب نماز پڑھ رہے ہو اور اللہ سے جو بات ابھی جوابات بھی سنائی دینے لگے تب نماز میں خشوع قائم نہیں ہوگا۔ انسانی فطرت ہے کہ ایک طرح کی بات بول بول کر یا سن سن کر وہ بور ہو جاتا ہے اور اس چیز کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی نمازوں کے ساتھ بھی یہی کر لیتے ہیں اور پھر ہم خشوع قائم نہیں کر پاتے۔ ہمیں اپنی نمازوں کو بھی ہر کچھ عرصے بعد رینیو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم ایک ہی طرح کی نماز پڑھنے کی عادت ڈال لیتے ہیں تو اگر نماز میں ہمارا دھیان ادھر ادھر ہو جائے تب بھی زبان چل رہی ہوتی ہے لیکن ہمارا دل اور دماغ دونوں ان الفاظ سے بے خبر ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ہمیں پھر احادیث کی طرف جانا ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور ہم سب کو رکوع، سجدوں اور تشہد کی بے شمار دعائیں کیوں سکھائی تھی؟ اس لیے تو ہمیں بھی رفتہ رفتہ وہ دعائیں یاد کرنی ہوں گی، ان کے معنی و مفہوم جاننے ہوں گے اور پھر ان کو اپنی نماز میں شامل کرنا ہوگا۔ اس کا سب سے آسان طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ تمہیں ایک شیڈیول ترتیب دینا ہوگا، ویکلی شیڈیول۔ ایک ہفتے ایک دعا یاد کرنی ہے اور اسے ویک کی ہر نماز میں شامل کرنا ہے، کیونکہ ہم جب بھی کوئی نئی دعا یا آیت سیکھتے ہیں تو ہم اسے دھیان سے پڑھتے ہیں، کہیں ادائیگی میں غلطی نہ ہو جائے اور یوں اس پر ہمارا دھیان قائم رہتا ہے۔ کبھی نماز میں ہمارا دھیان ادائیگی پر ہوگا اور کبھی مفہوم پر۔ اس طرح ہم خشوع قائم کرنے کی کوشش کریں گے، پھر اگلے ہفتے کی نئی دعائیں سیکھیں گے اور رفتہ رفتہ ہماری نماز خشوع کا مزہ چکھنے لگے گی۔ پھر جب آپ کی دعائیں یاد کرنے کی عادت بن جائے گی تب آپ آہستہ آہستہ قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرنے کا شیڈیول بنا لیں، پھر ان کو نماز میں شامل کر لیں، پھر ان کے ذریعے نماز میں خشوع لائیں۔ اس طرح آپ میں نماز کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنے کی عادت بھی خود ہی پیدا ہو جائے گی۔ روزانہ صبح جب آپ فجر سے پہلے یا فجر کے بعد قرآن پڑھیں گے، پھر اسے سمجھیں گے، پھر اسے یاد کریں گے، پھر اسے نماز میں شامل کریں گے، پھر نماز میں خشوع آئے گا، اللہ کی محبت سمائی جائے گی، تب آپ ساتھ کتنی نیکیاں اور برکات سمیٹ لیں گے۔ ایک اور اہم بات جو نماز کے خشوع میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے وہ ہماری نگاہیں اور ہماری سماعتیں ہیں۔ اگر آپ نے اپنی آنکھوں اور کانوں کو غلط دیکھنے اور غلط سننے کی عادت ڈالی ہوئی تو وہ ہر صورت شیطانی وسوسوں کی صورت میں آ کر آپ کی نماز کو خراب کرنے کی کوشش کریں گی، کیونکہ ہمارے ذہن میں خیالات تبھی پیدا ہوتے ہیں جب ہمیں اس چیز کا علم ہو جائے کہ جب تک ہم نے کچھ دیکھ رہا ہو اور کچھ سن رہا ہو جس کے بارے میں کبھی سنا نہیں، جسے کبھی دیکھا نہیں، اس کا خیال پیدا کیسے ہوگا؟ اسی لیے ہمیں اچھی باتیں کرنے، سننے، دیکھنے اور کی عادت ڈالنی ہوگی، اپنی نگاہوں اور سماعتوں کی حفاظت کرنی ہوگی، ہمیں ہر حرام چیز کو دیکھنے سے پردہ کرنا ہوگا، ہمیں گانے سننے سے گریز کرنا ہوگا تاکہ شیطان ان کے وسوسے نہ ڈال سکے اور نہ ہی ہماری نماز کو خراب کر سکے۔ اس طرح ہماری نماز میں خشوع قائم ہو سکے گا۔